اچھا پوری نہ صحیح، لیکن لگتا یہی ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو آدھی کا بد دعا نواز شریف صاحب کی ضرور لگی ہے. یہ جو اتنے سال سے نواز شریف صاحب کو کہا جاتا تھا کہ بھائی آپ فرار ہو جاتے ہو، لندن کیوں چلے جاتے ہو، لندن میں اپنی جائیدادیں کیوں بناتے ہو، دبئی میں بزنس کیوں کرتے ہو. اب نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کی قیادت جسٹیفیکیشنیں دینے کی اور دائیں بائیں باتوں کو گھمانے کی کوشش کرتی رہتی تھی. کبھی مریم بی بی کہتی تھی میری کہیں پہ بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور کبھی کہتے تھے کہ ہاں الحمدللہ حسین صاحب فرماتے تھے، حسین نواز صاحب کے الحمدللہ ہمارے ہی فلیٹ ہیں. یعنی وہ کبھی کہتے تھے کہ قطری کے پاس ہم نے انویسٹمنٹ کر دی ہے، اور یوں باتوں کو گول گول گھماتے رہتے تھے، سیدھی اور صاف بات نہیں کرتے تھے. ظاہر ہے صاف طور پر انہیں بتانا چاہیے تھا. اگرچہ نون لیگ کے دیگر لیڈر تو بہرحال یہ بتاتے ہی تھے، اور سول سوسائٹی کے لوگ بھی یہ بتاتے تھے، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی یہی بتاتے تھے، تمام جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ پاکستان کے ہمیں بتاتے تھے. لیکن شریف فیملی خود تسلیم نہیں کرتی تھی کہ جب ملک میں جرنیلوں کی حکومت ہوگی، جب جرنیل آپ کا جینا دوبھر کر دیں گے، جب آپ کو چوائس ہی یہ دی جائے گی کہ یا تو آپ اٹک قلعے میں قید ہو جائیں، یا آپ پھینٹی کھائیں، یا آپ کا پورا خاندان آپ کے گھر کی خواتین سمیت سب کے سب قید و بند کی صعوبتیں برداشت کریں، اور یا پھر آپ ایگزائل لے کر بیرون ملک چلے جائیں. تو جب آپ کو بیرون ملک ہی رہنا پڑے گا تو پھر آپ نے کھانا تو ہے نا، اندرون ملک موجود آپ کی پراپرٹیز کو سیل کر دیا جاتا ہے، آپ کی جائیدادوں پر، آپ کی فیکٹریوں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، تو انہیں کرکی کرنے کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے. یعنی اس طرح کے جب مسائل ہوتے ہیں تو پھر مجبور ہو جاتے ہیں سول حکمران کہ وہ پھر جب مارشاء اللہ ملک میں لگ جائے تو وہ باہر چلے جائیں. تو یہی صورتحال کا سامنا ماضی میں بی بی شہید اور ان کے خاندان کو بھی کرنا پڑا ضیاء الحق کے دور میں، اسی صورتحال کا سامنا پرویز مشرف کے دور میں کرنا پڑا شریف خاندان کو. اب آج کل عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر دور تو یہی ہے، لیکن وہ باہر نہیں بھاگے. ظاہر ہے شہباز گل ٹائپ جونیئر قسم کے لوگ، ڈاکٹر ظفر مرزا ٹائپ جونیئر قسم کے لوگ، چند ایک لوگ ضرور کہیں باہر چلے گئے ہوں گے اور چلے جاتے ہیں. ان کی وہ جائیں نہ جائیں، ان کی ویسے بھی کوئی مقام نہیں ہے پارٹی میں. لیکن جو اصل لیڈرشپ ہے، جو کی لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ بہرحال پاکستان میں موجود ہے، اور اس کو اس وقت پناہ مل گئی ہے خیبر پختونخوا میں. تو یہ جو ایم این ایز کو پارلیمانی ترمیم کے وقت خیبر پختونخوا میں جانا پڑا، اور اب بشرا بی بی کو رہائی کے بعد سیدھا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جانا پڑا، تو یقیناً اب اس وقت عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ نواز شریف اور ان کے خاندان کی چونکہ کسی صوبے میں حکومت نہیں تھی، تو وہ مجبور تھے کہ خیبر پختونخوا ان کے پاس نہیں تھا چونکہ کوئی، تو وہ پاکستان سے باہر جانے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے. اور پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے پاس اس وقت چونکہ ملک میں مکمل آمریت نافذ نہیں ہے، یعنی اصل میں تو ہے لیکن بہرحال 100% نہیں ہے، کوئی جرنیل اس وقت صدر پاکستان کی کرسی پر نہیں بیٹھا، لہٰذا ان کے پاس خیبر پختونخوا میں حکومت ہے. تو یہ وہی صورتحال ہے. اس لیے خیبر پختونخوا کو اس وقت آپ تحریک انصاف کا لندن سمجھیں، وہ مجبور ہیں اس وقت لندن فرار ہونے پر، یعنی کہ پشاور فرار ہونے پر، کیونکہ اس کے علاوہ وہ جہاں پر بھی رہیں گے وہاں چونکہ نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، یعنی کہ ڈائریکٹلی ان کی حکومت ہوگی، لہٰذا انہیں گرفتار کر لیا جائے گا یا انہیں اس سے بھی زیادہ صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں گی. تو سمجھ تو آئی گئی ہوگی عمران خان اور تحریک انصاف کو. اب پتہ نہیں وہ نواز شریف کے سامنے کھلے دل سے اپنی ان الزامات کو تسلیم کریں گے، ان سے رجوع کریں گے کہ نہیں، کہ وہ ان پر الزام لگاتے تھے اس پر شرمندگی کا اظہار کریں گے یا نہیں. لیکن بہرحال جس طرح وہ بھاگ بھاگ کر خیبر پختونخوا جا رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ زین قریشی وغیرہ جو لوگ پنجاب میں رہ گئے اور ان کے ہتھے چڑھ گئے، وہ اغوا ہو گئے یا وہ نون لیگ کے حق میں، یعنی کہ اہل قوت کے حق میں 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دینے پر مجبور ہو گئے، اور جو لوگ بھاگ کر خیبر پختونخوا چلے گئے تھے صرف انہیں ہی عافیت ملی. اور بین ہی اب بشرا بی بی نے بھی رہائی کے فوراً بعد، ایک طویل قید کے بعد، رہائی کے بعد انہوں نے کوئی 2-4 مہینے ریسٹ کرنے کے لیے یہی سوچا ہوگا کہ کم از کم اب کچھ دیر تو میں جیل سے باہر رہ سکوں، لہٰذا انہوں نے بریک نہیں لگائی بنی گالہ میں، سیدھی جا کر خیبر پختونخوا میں ہی پناہ لی ہے.